अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर हाउस वाइफ होम मेकर के दिल के बहुत करीब होता है। कम बजट में घर का सिस्टम कैसे संभाला जा सकता है। आज हम इसी टॉपिक पे मुकम्मल डिटेल शेयर करने वाले हैं। आज मैं आपके साथ अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर करने वाली हूँ। आजकल महंगाई ने सबका हाल ख़राब कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी प्लानिंग और सोच समझ से काम लिया जाए तो घर का सुकून बरकरार रखा जा सकता है और कम बजट में भी घर के सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहला कदम ये है कि हम अपनी मंथली इनकम का एक छोटा सा प्लान बना लें। हर पैसे का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल जिस तरह का दौर जा रहा है ना, मैं कहती हूँ अगर आप माचिस भी ख़रीदते हैं ना तो उसका हिसाब लिखा करें। इससे ये होगा कि इंसान को समझ आ जाती है कि मैंने पैसे लगाए हैं तो कहाँ लगाए हैं। अक्सर कुछ मेरी बहनें जो हैं वो यही शिकवा शिकायत करती रहती हैं कि बाजी हमारे घर का सिस्टम मैनेज नहीं होता, हमारे घर के वसाइल पूरे नहीं होते, कम तनख्वाह है और पूरा महीना गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। आज की वीडियो उन तमाम बहनों के लिए है क्योंकि आज ये वीडियो सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकती हैं। थोड़ी बहुत कोशिश करके आप अपनी ज़िंदगी में अपने घर का सुकून बरकरार रख सकती हैं। देखिए, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप एक ही रात में अपने घर का नक्शा बदल देंगी, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि आप अगर थोड़ी सी समझदारी के साथ अपने घर का निज़ाम मैनेज करेंगी तो आप अपने घर का, अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती हैं, अपने घर का सुकून बरकरार रख सकती हैं। कम आमदनी होना बुरी बात नहीं है, असल चीज़ होती है समझदारी की। तो सबसे पहले जो होता है ना, आप अपने घर का एक हिसाब लिखना शुरू कर दें। मैं खुद ख़ास तौर पर किचन का हिसाब लिखना शुरू कर दें। मैं खुद भी अपने मोबाइल में नोट्स लिखती हूँ, जिसमें लिखती हूँ कि हर चीज़ पर कितना खर्च हुआ है। यकीन जाने जब आपको लिखने की आदत पड़ जाती है ना तो अनअसेसरी चीज़ें खुद ब खुद खरीदनी बंद हो जाती हैं। हर महीने के आखिर में एक लिस्ट बना लें, दाल, मिसाले, ऑयल वगैरह सब कुछ एक दफ़ा में ही लिख लें और फिर देखिए कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ बल्क में सस्ती मिल सकती है। इस तरह ना सिर्फ आपके पैसे बचेंगे बल्कि बार बार बाज़ार जाना, मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको टेंशन भी नहीं होगी। और जो बचा कुचा खाना होता है रात का, उसको वेस्ट मत किया करें। मैं तो बची हुई दाल से नेक्स्ट डे बच्चों को पराठा बना के दे देती हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और अगर चावल पड़े हों तो मैं उसके कटलेट्स बना लेती हूँ। थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएं, बचत भी होगी और आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। और एक बात दिल पे लिख लें कि साफ़ और ऑर्गेनाइज घर बचत का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप अपने घर की जितनी साफ़ सफाई रखेंगी उतनी ही कम सामान की ज़रूरत पड़ेगी। मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ। हर हफ्ते एक दिन डिक्लटर डे, जिसमें शेल्फ चेक करती हूँ, किचन का सामान चेक करती हूँ, सोडा, सर्फ, ऑयल, घी, सब कुछ मैं चेक करती हूँ कि क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी। कम बजट में रहने का मतलब ये नहीं होता कि तंग दिली से जी रहे हैं हम लोग, बल्कि ये तो एक आर्ट है अपने घर को सुकून भरा बनाए रखना। चाहे पैसे कम ही क्यों ना हो, चाहे वसाइल कम ही क्यों ना हो, चाहे तनख्वाह कम ही क्यों ना हो, अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क समझना सीख लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यकीन जाने जब एक औरत अपने घर का सुकून बरकरार रखने के लिए सही और गलत का फ़र्क समझ जाती है ना, अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़रूरत और गैर ज़रूरत चीज़ों को मद्देनज़र रख लेती है तो वो अपने घर का सुकून भी बरकरार रख सकती है। और मुझे उम्मीद है अपनी यूट्यूब फैमिली पे कि आप ऐसा कर सकती हैं। आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरा मास्टर प्लान है, जो कि मैं ख़ुद फॉलो करके कई हज़ारों रुपए को बचा लेती हूँ, वो ये है कि मैंने अपने बच्चों को नोटिस किया है। मेरे बच्चे घर में कौन सी चीज़ वेस्ट कर रहे हैं, मेरे घर में कौन सा सामान ख़राब हो रहा है, कौन सा चीज़ ज़ाया हो रहा है।
میں نے اس کو نوٹس کیا اور میں نے اس کو نوٹس کر کے اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی، اور یقین جانے میں نے پیسے بھی بچا لیے۔ میرے بچے جب صبح اسکول ٹائم ریڈی ہوتے ہیں تو میرے 2 بیٹے ہیں جو ماشاءاللہ اسکول جاتے ہیں، تو دونوں کریم یوز کرتے ہیں۔ ان کے فیس پہ میں کریم لگاتی ہوں۔ تو پہلے میں تبت کریم یوز کرتی تھی، لیکن بچے اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا بائی کرتے کرتے، ظاہری سی بات ہے اب بچے ہیں تو بچے ایک دوسرے کے ساتھ مستی تو کرتے ہیں، تو وہ مستی مستی میں ہی کریم کی شیشی توڑ دیتے تھے۔ 1-2 دفعہ ایسا ہی ہوا، لیکن اس کے بعد میں نے نوٹس کیا کہ یہ تو میرا نقصان ہو رہا ہے، گھر کا بجٹ خراب ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ کریم کے ساشے لانا شروع کر دیے۔ اب میں ایک کریم کا سائشہ بچوں کو دیتی ہوں اور اس سے 2 دن نکالتی ہوں۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ بچے ایکسٹرا کریم خراب نہیں کرتے، اور لگانے کے بعد سائشے کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور ٹوٹنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بچت کا ایک سمارٹ پلان ہے۔ ایک اور میں نے بات نوٹس کی کہ بچے جب بھی شاور لینے جاتے ہیں تو واش روم میں شیمپو ہی شیمپو ہر طرف ہوتا ہے، کیونکہ بچے مستی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو ایکچولی بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہمیں تو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے گھر کا نظام کیسے سیٹ کرنا ہے۔ تو اب میں شیمپو کی شیشی نہیں لاتی، اب میں ساشے یوز کرتی ہوں۔ جب میں سامان گھر کا سودا صرف لینے جاتی ہوں تو میں شیشی کی بجائے ساشے لے کر آتی ہوں۔ ساشے چاہے میں 12 خریدوں یا میں 24 خریدوں، لیکن میں ایک دفعہ میں خرید لیتی ہوں، اور بچوں کو میں ایک ایک ساشے دیتی ہوں تاکہ بچے بھی ویسٹ نہ کریں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ کیا چیز کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان نہیں دیں گی تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، اس سے ہمارے خرچے بھی بڑھ جائیں گے اور ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم گھر کا نظام چلائیں تو چلائیں کیسے۔ یقین جانے یہ ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے ہاؤس وائف کے لیے، جو نئی ہاؤس وائف کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کی پریشانی کا حل یہی ہے کہ تھوڑی سی سمجھداری دکھائیں، تھوڑی سی کریٹیوٹی دکھائیں، اور اپنے گھر کو اپنے بچوں کا سکون برقرار رکھیں۔ ظاہری سی بات ہے بچوں نے مستی بھی کرنی ہے، کھیلنا کودنا بھی ہے، لیکن ہم تو بڑے ہیں، ہم تو سمجھدار ہیں نا، ہم تو ہر پرابلم کا سلیوشن نکال سکتی ہیں نا۔ تو آپ بھی ایسا ہی کریں۔ اگر آپ کے بچے بھی گھر میں کوئی چیز خراب کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں کہ بچے یہ نقصان کر رہے ہیں، چاہے پھر گھر کا کوئی اور ہی چیز کیوں نہ ہو، تو آپ اس کو کیری کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو تھوڑی چھوٹی چیز دکھا دیں، بچوں کو تھوڑا تھوڑا دے کر جو ہے نا ان کو سہولت بھی دیں، اور اپنی کم بجٹ میں رہنے کا سمارٹ طریقہ بھی استعمال کریں۔ اس سے یہ ہوگا نا آپ کی بچت ہوتی رہے گی اور آپ کو مسئلہ بھی نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کم کریں۔ فاسٹ فوڈ پہ ایک تو بہت زیادہ خرچ آ جاتا ہے، اور جب فاسٹ فوڈ ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دوائیوں پہ پیسے لگ جاتے ہیں، دوائیں اتنی مہنگی خریدنی پڑ جاتی ہیں، تو اس سے بھی تھوڑی گریز کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی زبان کو اپنے منہ کو تالا لگائیں، اپنے آپ کو بس سمپل رکھیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا آپ اپنا نظام درست رکھیں، کہ اگر آپ زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتی ہیں تو بھی بجٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ ہے نا کہ میں خود بھی جب باہر سے کوئی چیز آرڈر کرتی ہوں کبھی، تو یہ ہوتا تھا کہ معدے میں جلن ہو جاتی تھی، تیزابیت ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے نا ایک تو باہر سے چیز اتنی مہنگی منگائی، آرڈر کیا، اور پھر اس کے بعد جو طبیعت خراب ہوئی، اس پہ بھی پیسے ویسٹ ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر حل یہی ہے کہ آپ نے جو بھی چیز آپ کی خواہش ہے، آپ کھانا چاہتی ہیں، تو وہ چیز آپ گھر میں بنا لیں، تو اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ سب مل کر کھا لیں گے، ہیلدی بھی ہوگا اور آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز وہ بھی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور کچھ میری بہنیں ایسی بھی ہیں جو مجھے سبسکرائب کیے بغیر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لیکن آپ ویڈیوز دیکھ کے چلی جاتی ہیں، اور اگر دیکھتی ہیں تو آدھی ادھوری دیکھتی ہیں۔ دیکھیں پلیز، ویڈیو اگر آپ اوپن کرتی ہیں تو ویڈیو کو ایک بار مکمل سن لیا کریں۔ ہم ایک دن 2 دن لگا کر ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی ہوں، اور آپ ویڈیو مکمل بھی نہیں دیکھتے۔
پلیز مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل واچ ضرور کیا کریں۔ اور دیکھیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ مجھے سبسکرائب نہیں کرنا چاہتی تو میں آپ کو جو ہے وہ بار بار رپیٹ نہیں کرواؤں گی، میں بار بار آپ کو ایگری نہیں کروں گی کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ لیکن اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیتی ہیں تو آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی تک پہنچ سکتی ہے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، کیونکہ اگلی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو چھٹیوں میں کیا سکھائیں۔ آج کل سمر ہے تو بچے جو ہے نا، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اور آپ گرمی میں اپنے آپ کو، گھر کو، بچوں کو کیسے سکون سے رکھ سکتی ہیں، تھکے بغیر گھر کے کام کیسے کر سکتی ہیں، اور کم بجٹ میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ کون سی گیمز فالو کر سکتی ہیں، کیا کیا آپ اپنی زندگی میں کم بجٹ میں رہ کے کر سکتی ہیں۔ آگے انشاءاللہ یہی ویڈیوز آنے والی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس چینل پہ کوئی ایکسٹرا ویڈیو بھی لے کر آؤں، جیسا کہ گرمی کا موسم ہے تو گرمی میں میک اپ وغیرہ اکثر خراب ہو جاتا ہے، جس سے بہت سی بہنوں کو نا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کبھی لائنر بکھر جاتا ہے، کبھی بیس خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا کہ میں آپ کے لیے کیا میں ایسی ویڈیوز لے کر آؤں جس میں بتاؤں کہ آپ کیسے میک اپ کریں اور آپ کی بیس بھی خراب نہیں ہوگی، آپ کا لائنر، لپسٹک سب کچھ پرفیکٹ لگے گا، آپ پارٹی اچھے سے انجوائے کریں گی۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو مجھے کمنٹس میں ریڈ ہارٹ ضرور بھیجیں، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا پلیز مت بھولا کریں۔ یہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے جب آپ کمنٹس کرتے ہیں، یس یس لکھتے ہیں، تو مجھے یہ ریلائز ہوتا ہے کہ ہاں میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ مجھے کچھ لوگ ہیں جو مجھے سمجھتے ہیں اور میری بات سے ایگری کرتے ہیں۔ تو اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور مجھے یہ بھی بتائیں آپ کون سے شہر سے، کون سے ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنا ہو سکے میرے چینل کو سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے شیئر ضرور کرتے جائیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔